أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ عز وجل: وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، آج کی تراویح میں سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کی تلاوت کی گئی. سورۃ الاعراف کی ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا. آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا، شیطان نے سجدے سے انکار کیا. پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر آدم اور حوا علیہم السلام دونوں جنت سے نکالے گئے. اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعراف میں بھی بیان کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ایک ہی واقعے کو کئی مرتبہ ذکر کرتے ہیں. اس کی حکمت اور سبب یہ ہے کہ قرآن مجید کل 23 سال میں نازل ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مختلف اوقات میں مختلف وفود مہمان آیا کرتے تھے. جب کبھی کوئی ضرورت پیش آ جاتی تو اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کو دوبارہ نازل کرتے. اس واقعے میں جو عبرت کی باتیں ہیں اس کو یاد دلانے کے لیے واقعے کو دوبارہ نازل کرتے. تو سورہ اعراف میں آدم علیہ السلام کی تخلیق اور جنت سے نکالے جانے کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جبکہ یہ واقعہ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اس واقعے میں ایک پہلو یہ بھی ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا حکم دیا تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا. ابلیس انکار کر دیا. امام احمد رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب کبھی وہ آیتیں جس میں سجدے کا حکم دیا گیا ہے، جسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں، جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سجدہ تلاوت کے موقع پر سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعتزل الشیطان یبکی، شیطان اپنے آپ پر افسوس کرتے ہوئے روتے ہوئے بھاگ جاتا ہے. انسان کو جب سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو شیطان روتے ہوئے دور بھاگتا ہے اور کہتا ہے: امر ابن آدم بالسجود فسجد،
آدم علیہ السلام کے بیٹے کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کیا، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ، مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے انکار کیا، فلی النار، میرے لیے آگ ہے، جہنم ہے۔ یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امام احمد رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مان کر آدم علیہ السلام کے بیٹے انسان سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت عطا کرتے ہیں، اور شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو شیطان کے لیے آگ ہے، جہنم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکایا اور شیطان کو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جنت سے باہر کر دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام دونوں کو جنت میں رکایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت کی ساری نعمتیں کھاؤ، سارے نعمتوں کا استعمال کرو، سوائے ایک درخت کے، اس کے قریب نہ جانا۔ لیکن شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دونوں کو بہکانے لگا، دونوں کو دھوکے میں رکھنے لگا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم دونوں کو اس درخت سے صرف اس لیے روکے ہیں کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے روکا ہے۔ وقاسمہما، ان دونوں کو بہکانے کے لیے قسمیں کھانے لگا، ان دونوں کو بہکانے کے لیے اس درخت سے قریب ہونے کے لیے اس نے قسمیں کھانے لگا۔ وقال وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور کہا کہ میں تم دونوں کے لیے خیر خواہ ہوں، تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، تمہارے لیے بھلائی چاہنے والا ہوں۔ اس طرح وہ قسمیں کھا کر اس طرح کی باتیں کرنے لگا تو دونوں دھوکے میں آ گئے۔ جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے دور رکھا اس درخت کے قریب چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے باہر کر دیا۔ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کو جنت سے نکال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہو، لیکن تم نے میری نافرمانی کی، اس کی سزا یہ ہے کہ تم جنت سے نکل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو نکال دیا۔ اب ہمیں اس واقعے سے کیا سبق لینا ہے؟ جیسے ہی دونوں جنت سے نکالے گئے، دونوں کو احساس ہوا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے جس درخت سے قریب نہ جانے کا حکم دیا اس سے قریب ہو گئے۔ آدم علیہ السلام دونوں اور حوا علیہ السلام دونوں افسوس کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جب دونوں جنت سے نکال دیے گئے، اپنی اس غلطی پر، اپنی اس نافرمانی پر دونوں کو افسوس ہوا، دونوں شرمندہ ہوئے، اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرنے لگے۔ یہاں پر دو واقعہ ہیں، شیطان ہے اور آدم علیہ السلام، دونوں میں فرق کیا ہے؟ شیطان نے بھی غلطی کی، اللہ تعالیٰ کا حکم جو تھا اس کی نافرمانی کی، اور آدم علیہ السلام نے بھی نافرمانی کی، لیکن دونوں میں کیا فرق ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام میں 5 خوبیاں تھیں، آدم علیہ السلام میں 5 خوبیاں تھیں اور شیطان میں 5 خرابیاں، برائیاں تھیں۔ آدم علیہ السلام جیسے ہی جنت سے نکالے گئے انہیں غلطی کا احساس ہوا، تو 5 خوبیاں کیا تھی؟ جیسے وہ جنت سے نکالے گئے ان کو گناہ کا احساس ہوا، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، ربنا ظلمنا، اپنے غلطی کا اعتراف کیا اور اپنے آپ پر نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے کہ پروردگار ہم نے تیری نافرمانی کی۔ دوسری خوبی۔ تیسری خوبی، اپنے آپ پر ملامت کرنے لگے کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہم جنت سے نکال دیے گئے، اپنے آپ کو وہ کوسنے لگے، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ 3 خوبیاں۔ چوتھی خوبی یہ ہے کہ فوراً اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، اللہ سے توبہ مانگنے لگے۔ 5ویں خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا
کہ پروردگار اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح آدم علیہ السلام میں 5 خوبیاں تھیں: گناہ کا اعتراف، گناہ پر شرمندہ ہونا، گناہ کے بعد اپنے آپ کو ملامت کرنا، چوتھی بات توبہ، گناہ کے فوری بعد توبہ کرنا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت طلب کرنے لگے۔ گناہ کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی گناہ ہے۔ آدم علیہ السلام نے ہمیں اس واقعے میں 5 چیزوں کا سبق دیا۔ یہی باتیں اگر ہم شیطان میں دیکھتے ہیں تو شیطان میں 5 خرابیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے، جنت سے دور کر دیا گیا۔ غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسے سجدے کا حکم دیا، غلطی کیا اس نے، لیکن غلطی کا اعتراف نہیں کیا، کہا کہ انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ غلطی کو غلطی نہ مانتے ہوئے کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں تو آدم سے بہتر ہوں، حجت کرنے لگا۔ دوسری چیز یہ کہ وہ شرمندہ نہیں ہوا، غلطی پر، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی پر اپنے آپ کو ملامت بھی نہیں کیا، نہ شرمندہ ہوا نہ ملامت کیا، بلکہ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، اس طرح کہنے لگا۔ نہ اس نے توبہ کی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کیا۔ جو خوبیاں آدم علیہ السلام میں تھیں وہ خوبیاں شیطان میں نہیں، خرابیاں اس کے اندر پائی گئیں، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اسے مردود قرار دیا، دھتکار دیا، رحمت سے دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور آدم علیہ السلام نے غلطی کے بعد یہ 5 خوبیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے تو نکالا، لیکن زمین میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا دیا اور اپنا ولی بنا کر بھیجا۔ تو اس طرح اس واقعے سے ہمیں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان غلطی کر جاتا ہے، اس سے غلطی ہونا ضروری ہے، لیکن غلطی کے بعد ایک اور امتحان اس کے سامنے ہوتا ہے کہ کیا وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے یا نہیں۔ اسی لیے بہت ساری دعاؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے گناہوں کے اعتراف کا حکم دیا۔ سید الاستغفار ایک بڑی دعا ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے سردار قرار دیا۔ اتنی بڑی دعا، اس دعا کی خصوصیت کیا ہے کہ اس دعا میں بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے۔ ابوء بذنبی اللہم انت ربی لا الہ الا انت، یہ جو دعا ہے اس دعا میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے۔ ابوء بذنبی، پروردگار میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، تو مجھے اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا علمنی دعاء ادعو بہ، کہ اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی دعا سکھائیں جس کا میں اہتمام کر سکوں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قل رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ تم یہ کہو کہ پروردگار میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، اپنے جان پر، اپنے نفس پر بہت میں نے زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیا۔ تو معنی یہ ہے کہ انسان جب اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتا ہے اور اپنے آپ میں شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس بندے کے لیے مغفرت کا پروانہ لکھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح اس واقعے سے ایک اہم پیغام ہمیں یہ ملا۔ اس کے بعد آج کی تراویح میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پچھلے درس میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے کئی واقعات بیان کیے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت بلند مقام عطا کیا تھا، اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی واقعات، 10 واقعات ابراہیم علیہ السلام کے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ آج کی تراویح میں پڑھا گیا، اس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو، کیا تم بتوں کو پوجتے ہو؟ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں تمہیں اور تمہارے قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو مختلف انداز سے، مختلف اسالیب سے سمجھانے کی کوشش کی۔
اس قوم کی بات یہ بتائی جاتی ہے کہ قوم میں ستارے کی پوجا، چاند کی پوجا، سورج کی پوجا، جتنے مخلوقات تھے بہت سارے مخلوقات کی پوجا وہ قوم کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم والوں کو ان کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی۔ کہا کہ انہوں نے پہلے تو ایک واقعہ جو ہم نے بیان کیا کہ بتوں کو انہوں نے توڑ کر سمجھایا۔ آج کے اس واقعے میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی سلطنت کو بتایا کرتے تھے، دکھایا کرتے تھے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کے سلطنت یعنی زمین و آسمان میں اللہ کی وحدانیت کی جو دلیلیں تھیں کہ اللہ تنہا ہے، اللہ اکیلا ہے، وہی عبادت کا تنہا مستحق ہے، اس بات کی جتنی دلیلیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی۔ کیوں دکھائی؟ کیونکہ وہ ایک بت پرست قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جب وہ دعوت پیش کرنے لگے تو ان کی حجت، ان کی دلیل مضبوط ہو جائے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ واقعہ شروع ہوتا ہے اس بات سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، جب تاریکی چھا گئی، رات آ گئی، رَآ كَوْكَبًا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا۔ قَالَ هَذَا رَبِّي، قوم والے ستارے کو پوچھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے زبان میں ان کے عقل سے سمجھانے کے لیے کہا ہذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ ستارے کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب ستارے ڈوب گئے، صبح میں روشنی آئی تو ستارے جیسے ہی ڈوب گئے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا احب الافلین، جو ڈوب جاتے ہیں، جو چھپ جاتے ہیں، میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ قوم والوں کے سامنے یہ بات بتائی کہ جو ستارے، جو چیزیں ثابت نہ ہوں، جن میں اپنے آپ میں رکے رہنے کی صلاحیت اور قابلیت نہ ہو، وہ کیسے معبود بن سکتے ہیں۔ اسی طرح فلما رأى القمر بازغا، جب انہوں نے چاند کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، چاند کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا، قال هذا ربی، کہا لوگوں کے سامنے یہ چاند میرا رب ہے۔ فلما افل، جب چاند ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے رہنمائی نہ کی، میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں ظالموں میں سے ہو جاتا، ظالم قوم میں سے ہو جاتا۔ تو چاند بھی جب ڈوب گیا، لوگوں سے کہا کہ جو چاند ڈوب جاتا ہے اس کے اندر یہ قابلیت نہیں، یہ صلاحیت نہیں کہ وہ کسی کا معبود بنے، وہ عبادت کے لائق نہیں، اس طرح انہوں نے کہا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جب سورج کو نکلتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا هذا ربی، یہ میرا رب ہے، هذا اکبر، اور ستارے اور چاند کے مقابلے میں سورج بڑا ہے۔ فلما افلت، جب سورج بھی ڈوب گیا، آفتاب بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے قوم یاد رکھو تمہارے شرک سے میں بری ہوں، تمہارے شرک سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنے چہرے کو اس رب کی طرف، اس ذات کی طرف کر لیتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، حنیفاً، اس حال میں کہ میں تمہارے سارے شرک سے دور ہوں، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان کے قوم میں جو بت پرستی پائی جاتی تھی، ستارے کو پوچھتے تھے، چاند کو پوچھتے تھے، سورج کو پوچھتے تھے، تو اس سے ختم کرنے کے لیے، اس شرک کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اسی چیز کا سہارا لیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ جو چیزیں ثابت نہ رہیں، جو کبھی ظاہر ہو اور کبھی چھپ جائیں، ان میں یہ قابلیت نہیں کہ وہ کسی کا معبود بنے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ باتیں رکھی۔ وحاجہ قوم، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں رکھی تو ابراہیم علیہ السلام کے قوم ان سے جھگڑنے لگی، حجت کرنے لگی۔ قال اتحاجونی فی اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ وقد ہدان، حالانکہ اس نے مجھے
ہدایت دی ہے، ولا اخاف ما تشركون به، میں تمہارے معبودوں سے جسے تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو ان سے میں کبھی نہیں ڈرتا۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام ڈٹ کر قوم والوں کا مقابلہ کیا اور قوم والوں کے سامنے توحید کا پیغام پیش کیا، اور قوم والوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام توحید کو واضح کرنے لگے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قوم والوں کو سمجھانے کے بعد جب ان کے والد نے انہیں دھمکی دی، مارنے کی دھمکی دی، تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کر فلسطین گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام مکہ آ جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد مکے میں توحید پرست لوگ آنے لگے۔ ایک زمانے تک ابراہیم علیہ السلام کے دین پر مکے کے لوگ تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر مکے کے لوگ قائم تھے۔ ایک بندہ تھا جس کا نام عمر ابن عامر الخزاعی۔ مکے کے لوگ سب کے سب توحید پر تھے، عمرہ، حج، اللہ کی عبادت اور اس طرح بہت ساری عبادتیں وہ کیا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ حالانکہ ان میں کچھ نہ کچھ بدعتیں تھیں، کچھ برائیاں تھیں، لیکن اصل تو یہ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دین پر قائم تھے۔ یہ عمر ابن عامر الخزاعی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے عرب قوم میں بت پرستی کو داخل کیا۔ عمر ابن عامر الخزاعی یہ تجارت کے غرض سے شام گیا ہوا تھا، ملک شام جسے آج سیریا کہتے ہیں، ملک شام گیا تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بتوں کو پوجتے تھے، بتوں سے مانگتے تھے۔ لوگوں سے اس نے پوچھا کیا بات ہے کہ تم ان بتوں سے کیوں مانگتے ہو، ان بتوں کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ لوگوں نے اسے جواب دیا کہ یہ بتیں ایسی ہیں، جب ہم اس سے بارش مانگتے ہیں تو بارش برساتے ہیں، جب ہم ان بتوں سے مدد مانگتے ہیں تو یہ بتیں ہماری مدد کرتی ہیں۔ تو عمر ابن عامر الخزاعی نے ان بتوں میں سے چند کو لے کر مکہ آیا اور لوگوں سے کہا کہ ان بتوں سے تم مانگو، تمہاری فریادیں پوری ہوں گی، تمہاری دعائیں مکمل ہوگی، تمہاری خواہشات مکمل ہوں گی۔ تو عمر ابن عامر الخزاعی سے مکے میں یہ بت پرستی شروع ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عمر ابن عامر الخزاعی کو جہنم میں دیکھا، اس حال میں کہ وہ اپنے آنتڑیوں کو گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا، کیونکہ اسی کی وجہ سے عرب میں بت پرستی کا دور شروع ہوا، بت پرستی شروع ہوئی۔ تیسرا یہ واقعہ ہے سورہ انعام میں، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے چند جانوروں کا ذکر کیا کہ عرب میں جو جانوریں تھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام یہ سب جانوریں تھے۔ یہ جانوروں کی مختلف صفات کو دیکھ کر یہ لوگ جانوروں کے نام رکھا کرتے تھے، اور یہ جانور ایسے تھے جو اللہ کے نام پر انہیں چھوڑ دیا کرتے تھے، ذبح نہیں کرتے، ان پر سواری نہیں کرتے اور انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح جانوروں کو نہیں بنایا۔ تو یہ چیزیں جو عرب قوم میں داخل ہوئیں، یہ عمر ابن عامر الخزاعی کی وجہ سے یہ ساری باتیں داخل ہوئی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جہنم میں اپنے آنتڑیوں کو کھینچتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا۔ تو اس طرح بت پرستی کی شروعات وہاں سے ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو کوششیں کی، ایک زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور عمر ابن عامر الخزاعی کی وجہ سے مکے میں یہ برائیاں داخل ہو گئیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہے۔ اسی طرح آج کی آیتوں میں جو آیتیں پڑھی گئی، ان آیتوں میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، عرب کے لوگ خصوصاً مکے کے لوگ جب بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو وہ ان کا تصور یہ تھا کہ جس کپڑے سے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جس کپڑے کو پہن کر ہم اللہ کی معصیت کرتے ہیں، اس کپڑے کو پہن کر ہم اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے طواف کیسے کریں؟ تو اس لیے ان میں ایک برائی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ شیطان نے انہیں ایسے فطرے میں مبتلا کیا تھا کہ وہ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔
مرد صبح میں ننگے ہو کر طواف کرتے اور عورتیں رات میں طواف کیا کرتی تھی۔ جب ان سے کہا جاتا کہ اس طرح برائی کیوں کرتے ہو، وہ کہتے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے کہا، جب ان سے کہا جاتا کہ تم اس طرح کی برائی کیوں کرتے ہو، ننگے ہو کر طواف کرنا یہ بہت بڑی برائی ہے، جب انہیں اس بات سے روکا جاتا تو جواب دیتے قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، ہمارے باپ دادا کو ایسے ہی پایا، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ پر بہتان لگاتے ہوئے کہتے کہ اللہ نے بھی ایسا ہی حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا ہی حکم دیا ہے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی برائی کا حکم نہیں دیتا۔ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ پر ایسی بات گھڑتے ہو، اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جسے تم جانتے نہیں، ایسی باتیں تم اللہ پر کیوں گھڑتے ہو؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے موقع پر کپڑے کو بہترین پہننے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے اولاد ہر نماز کے وقت ہر مسجد میں زینت اختیار کرو، اس طرح بغیر کپڑے کے نماز عبادت انجام نہ دو۔ اس آیت سے علماء کرام نے یہ بھی استنباط کیا کہ ہر نماز کے لیے آتے ہوئے انسان اچھے کپڑے پہن کر آئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ تم کبر نہ کرو۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے جوتے استعمال کرتا ہے، کیا یہ اللہ کو ناپسند ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام جمیل ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ تم بھی، اس کے بندے بھی اچھے کپڑے پہنیں، اچھے جوتے پہنیں اور رہن سہن کو اچھا کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تم لوگ سفید کپڑے پہنا کرو، کیونکہ سفید کپڑا سارے کپڑوں میں سب سے بہترین کپڑا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو بھی سفید کپڑے سے کفن دیا کرو، کیونکہ سفید کپڑا سارے کپڑوں میں زیادہ بہتر ہے۔ تو اس طرح یہ چند واقعات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورتوں میں یہ واقعات بیان کیے ہیں، ان واقعات میں جو پیغام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں انہیں ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کبھی کسی انسان سے غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ فوراً توبہ کریں، شیطانی صفت اختیار نہ کریں، غلطی ہونے کے بعد اڑ جانا، توبہ نہ کرنا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ اور آدم کے اولاد کو یہ بات بتائی گئی کہ تمہارے باپ نے جب غلطی کی، تمہارے باپ سے جب کوتاہی ہوئی، فوراً انہوں نے اللہ سے توبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں سے نوازا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ تم بھی، تمہارے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور دوسرے واقعے سے ایک اہم پیغام یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کوئی جملہ کہنا بہت بڑا جرم ہے، خاص طور پر دین کے معاملے میں کسی سے کوئی سوال کیا جائے، اگر ہمیں اس تعلق سے نہ معلوم ہو تو اسے ہمیں کہنا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ کوئی اور بھی ہو، دین کے تعلق سے اس کے سامنے کوئی سوال کیا جائے، اسے پختہ علم ہو تو بتانا چاہیے، اگر اس کے پاس پختہ علم نہ ہو تو اسے کہنا چاہیے کہ میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یہ کہنا چاہیے۔ نہ جانتے ہوئے کوئی بات اللہ کی طرف یا رسول کی طرف منسوب کرنا یا اسلام کی طرف منسوب کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے خوبصورت رہیں، اچھے لباس پہنیں، اچھے کپڑے پہنیں، اللہ نے جو نعمتیں انہیں دی ہیں اس کا اثر ان کی زندگی میں نظر آئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو اس طرح ان واقعات میں پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں
ان واقعات میں جو پیغام دیے ہیں انہیں سمجھنے اور انہیں اختیار کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جب تک زندگی عطا فرمائے اس کی بندگی میں ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جب کبھی ہمیں انسانی اور بشری تقاضے سے ہم سے کوئی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔